یہ بڑا دلچسپ اور مطالعے کا موضوع ہے. خود مسلم امہ کی جو علمی روایت ہے اس کے پس منظر میں یہ مجھے بتائیے گا، ہمارے ہاں جس وقت یہ بحثیں شروع ہوئیں آپ نے بتایا کہ لوگ تو غور و فکر کریں گے قرآن مجید پر، اس سے مختلف نقطہ ہے نظر اور رجحانات بھی پیدا ہوں گے. ان رجحانات کی پیشکش سوسائٹی میں اسی طریقے سے ہونی چاہیے ہے کہ یہ ہماری رائے ہے، یہ ہمارا فہم ہے، قرآن و سنت پر مبنی ہے، اخذ و استنباط سے ہم نے اس نتیجہ فکر کو حاصل کیا ہے، لیکن اس سے اختلاف کا حق باقی ہے. ہم نے دیکھا کہ یہ جو دوسری تیسری چوتھی صدی ہجری ہے اس کے اندر جو صورتحال سامنے آئی، یعنی پورے کے پورے گروہ ہیں جو ایک قدریہ کے ہیں، جہمیہ کے ہیں، اسی طریقے سے مختلف معتزلہ کے گروہ ہیں، اس میں اس بات کے اوپر لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا مخلوق ہے. یہ ساری کی ساری بحثیں تو اکیڈمک کی دنیا کی بحثیں تھیں. جو نتیجہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہ علم کی بحث کو جب تک اہل علم علماء کی خاص فکری سطح میں رہنا چاہیے، اگر وہ نہ رہے تو اس کے جو نتائج فکر مرتب ہوتے ہیں وہ پھر ہماری امت میں ہو کر نظر آئے. یہ ہماری امت میں بھی ہے، اور اگر آپ اس کے مقابل میں مسیحیوں کو دیکھیں تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے. یعنی جب آپ ایک امت کی سطح پر اپنا نظم قائم کرتے ہیں تو وہ نظم ہر سطح کا نظم ہوگا. یعنی وہ نیچے بھی ہوگا، وہ اوپر بھی ہوگا، وہ تعلیم میں بھی ہوگا، وہ سیاست میں بھی ہوگا، وہ مذہب میں بھی ہوگا. میں نے عرض کیا کہ جب بھی کوئی قوم، کوئی معاشرہ اپنی تنظیم کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں نمودار ہو جاتی ہیں. یہ بات یاد ہوگی کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کی جماعت جہاں بھی موجود ہوگی وہاں دو طرح کی قیادت پیدا ہو جائے گی، سیاسی قیادت، مذہبی قیادت. اب مذہبی قیادت بھی تو آخر لوگوں کو کوئی پیغام دے گی، سیاسی قیادت بھی کوئی پیغام دے گی. مذہبی قیادت کے پیش نظر بھی کوئی نصب العین ہوگا، کچھ مقاصد ہوں گے، سیاسی قیادت کے بھی پیش نظر ہوں گے. اس قیادت کو جب آپ اس طرح تقسیم دیکھتے ہیں تو کیا اس میں مسائل نہیں پیدا ہو جاتے؟ مذہبی قیادت ایک طرف بلا رہی ہوتی ہے، سیاسی قیادت بعض اوقات دوسری طرف بلا رہی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ مسیحیوں کے ہاں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے گئے. اس میں ایک زمانے میں سیاسی قیادت کو اگر آپ دیکھیں تو وہ مذہبی قیادت کے تابع نظر آتی ہے. پھر اس کے بعد ایک خاص طرح کی بغاوت ہونا شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ صورتحال بالکل ہی تبدیل ہو جاتی ہے اور مذہبی قیادت ویٹیکن میں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور سیاسی قیادت اپنے سب فیصلے اپنے طریقے پر کرنے کے لیے آزاد ہو جاتی ہے. یہ سب معاملات دنیا بھر میں اسی طریقے سے ہوتے ہیں. مذہب کی تعبیر کون کرے گا؟ یعنی وہ مسیحیت کیا ہے؟ تو ان کے یہاں بھی دیکھیے کیا چیز ہوئی، یہی کہ ہم بائبل کو براہ راست دیکھ لیں گے، ہم انجیل کو براہ راست دیکھ لیں گے. تو یہ معاملہ سائنس میں بھی ہوگا، یہ معاملہ علوم میں بھی ہوگا. علم میں بھی کیا چیز ہے؟ یعنی کیا پادری صاحب سے پوچھا جائے گا؟ کیا ہمارے مولوی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا نہیں گھومتی؟ تو علوم بھی اپنے اندر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو آزادی ملے، چیزوں پر غور کرے. فطرت کی کتاب کو بھی پڑھنا ہے اور اگر اللہ کی کتاب نازل ہو گئی ہے تو اس کو بھی پڑھنا ہے. تو یہ ہر جگہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ مسائل ہمارے ہاں بھی ہوئے ہیں، یہ اسی طرح ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اس میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک یہ کہ وہ لوگ جو علم کی تنقید کا کام کریں وہ علم کو جانتے ہوں وہ کیا ہے، وہ اس کے اندر اتر کر اس کو سمجھتے ہوں کہ اس کے تقاضے کیا ہیں، وہ علم کی روایت کے اندر کھڑے ہوں. ان کے ہاں علوم کا پورا پس منظر رسوخ کے ساتھ ان کے وجود کا حصہ بن گیا ہو. یعنی یہ ظاہر اس میں سطحیں مختلف ہوں گی، لیکن ایک ضرورت یہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے انتشار پیدا کرنا، تفریق پیدا کرنا، اپنے گروہ بنانا، ان گروہوں کا غلبہ قائم کرنے کی کوشش کرنا، ان کی برتری کی جدوجہد کرنا، ان کے لیے سیاسی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس سے اپنے آپ کو بالا تر رکھیں. اگر یہ دوسری چیز پیدا ہو جائے تو پھر وہ کشمکش جو دلیل کی کشمکش ہے وہ دلیل کی کشمکش رہتی نہیں، بلکہ وہ اصل میں طاقت حاصل کرنے کا ایک عمل بن جاتی ہے. اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ جو مختلف گروہ بن گئے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی طاقت کا مزہ ایک دوسرے کو چکھاتے رہتے ہیں اور ان کے سامنے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو وہ اپنی طاقت کی علامت سمجھتے ہیں. اس سے ان کی طاقت وابستہ ہوتی ہے، اس کو وہ صرف مطالبے کے طور پر پیش نہیں کرتے یا دعوت کے طور پر پیش نہیں کرتے، وہ ان کی زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہم یہ چیزیں منوا کے رہیں گے. تو یہ سارے معاملات جتنے ہیں یہ اصل میں دونوں پہلوؤں سے ہو رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو تنقید کا کام کریں، وہ لوگ جو تنقید کا کام کریں، ان کو سب سے بڑھ کر اپنا تزکیہ کرنا چاہیے کہ نہ وہ کوئی حزبیت پیدا کریں، نہ وہ کوئی فرقہ بنانے کی صحیح کریں، نہ وہ کوئی سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو سرگرم کریں، اور نہ ان کے لب و لہجے میں تلخی ہو.
وہ محبت کی زبان بولنے والے ہوں، وہ علم کی زبان بولنے والے ہوں، وہ دوسروں کے عیوب تلاش کرنے کے لیے کھڑے نہ ہو جائے، ان کا لب و لہجہ متکبرانہ نہ ہو، وہ دوسروں کی تحقیر نہ کریں، وہ اپنی بات کو شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ پیش کریں، وہ لوگوں کو بتائیں کہ اختلاف کے آداب کیا ہوتے ہیں، وہ اپنے بدترین دشمنوں کے محاسن کا اعتراف کریں اور ان کا اعتراف کرتے ہوئے ادب کے ساتھ یہ بتائیں کہ اس میں یہ خرابی ہے، یہاں تنقید کرنے کی ضرورت ہے، یہ معاملہ تنقید کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوں، اور جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر وہ صورتحال نہیں پیدا ہوتی کہ کان کھڑے ہو جائیں اور کوئی گروہ یا کوئی جماعت یہ محسوس کرے کہ یہ تو ایک خاص طرح کے تفرقے کی صورتحال ہے جو ہمارے اندر پیدا کر دی گئی ہے۔ میں کسی کی مثال نہیں دینا چاہتا، لیکن آپ اگر اپنی تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو بارہا ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو بہت اچھا جذبہ رکھتے ہیں، بہت مخلصانہ طریقے سے چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو، بہتری آئے، لیکن دونوں معاملات میں کمی ہوتی ہے۔ یعنی یا تو یہ ہوتا ہے، بالعموم یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں علمی استدلال کیا چیز ہوتی ہے اس کی کوئی مشق مزاولت نہیں ہوتی، اس میں پس منظر میں وہ علم کی تاریخ، اس کی روایت ویسی محکم نہیں ہوتی، چیزوں کو انہوں نے بہت تدبر کے ساتھ سمجھنے کے لیے کچھ زمانہ بسر نہیں کیا ہوتا، چنانچہ یہ بات وہ بات ادھر کی لی ادھر کی لی، اس کے نتیجے میں بغیر کسی اصول، بغیر کسی قاعدے کے ایک خاص طرح کا تنقیدی عمل شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اگر ان کی تطہیر نفس نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ نہ لب و لہجہ صحیح ہوتا ہے، نہ بات کرنے کا انداز صحیح ہوتا ہے، نہ تنقید کرتے وقت دوسروں کی عزت اور ان کے احترام کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ دوسرے گروہوں کے اکابر کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، نہ کسی شخص کے محاسن کا اعتراف ہوتا ہے۔ ان کے ہاں سخت سے سخت زبان آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر ایک خاص رد عمل پیدا کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ تاریخ میں آپ بہت سی اس کی مثالیں دیکھیں گے، جہاں بھی ایسا ہوتا ہے وقتی طور پر ایک ہنگامہ برپا ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں فضا وہی بن جاتی ہے کہ تنقید ہونی نہیں چاہیے، تنقید ہونی نہیں چاہیے۔ یہ ایک روایت بن گئی ہے، مسلمانوں نے ایک راستہ اختیار کر لیا ہے، دین کی یہ روایت ہے، اس پر اجماع ہو گیا ہے، یہ چیزیں مانی ہوئی ہیں، ان کو معلوم نہیں یہ لوگ کیوں خام خواہ چھیڑ رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف علم یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہر چیز پر غور کا سلسلہ جاری رہے، اس کی تنقید ہوتی رہے، خود دین کی دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ایک ایک پہلو سے پرکھ کر بتایا جاتا رہے کہ اس کے فہم میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، اور دوسری جانب یہ مسائل ہوتے ہیں تو اس میں یہ بڑے تدبر کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کام کیسے کیا جائے اور کیسے نہ کیا جائے۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو اس وقت کم و بیش 100 سال کی تاریخ ہے مدرسہ فرائی کی، امام فرائی سے لے کر اس زمانے تک۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس بات کی کوشش کی ہے اس کے اکابر اہل علم نے کہ وہ یہی لب و لہجہ اختیار کریں، اسی طرح اپنی بات پیش کریں اور تنقید کا عمل اس طرح کریں کہ بے کم و کاست، بغیر خوف لومات لائم جو کچھ کہنا ہے کہتے چلے جائیں۔